السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ بڑا خوبصورت ویڈیو ہوگا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ایک خبر بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر کچھ رائے ضرور پیش کریں کہ آخر اس وقت ترکی پر اور رجب طیب اردوغان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مہربان کیوں ہے کہ لگاتار کبھی سمندر کے ذریعے سے اور کبھی زمین کے ذریعے سے ان کو خزانے مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے گیس کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ آیا تھا اور اب جو ہے یہ خبر یہ آئی ہے کہ تقریباً 99 ٹن جو ہے سونا ان کو ملا ہے اور اس کی قیمت اگر دیکھی جائے تو بتا رہے $6 بلین ہے۔ مطلب اتنی ہے کہ اگر بعض ملکوں کی جی ڈی پی اتنی نہیں جتنے کی ترکی کو سونا ملا ہے اور آئندہ آنے والے 2 سالوں کے اندر جو ہے اس کو نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملا کہاں ہے۔ جہاں تک مجھے خبر ملی ہے اور میں نے کئی سارے جو ہے نیوز اخبار میں دیکھا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ ترکی نے سوغوت میں، یعنی سوغوت ایک شہر تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ارطغرل غازی تھے ان کے لیے جو شہر ان کو جگہ دی گئی تھی، سوغوت نام کے شہر کو تو وہاں پر بسایا گیا تھا اور وہیں سے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ چونکہ عثمان اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ ان کا جو بیٹا عثمان تھا اس نے بہت جد و جہد کی اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ اس نے منگولوں کو مزہ چکھایا، جس کی وجہ سے ان کے نام سے اس خلافت کا نام رکھا گیا۔ لیکن اگر اس کے سنستھاپک کی بات کی جائے تو اس سنستھاپک کون ہیں؟ وہ ارطغرل غازی ہیں۔ انہوں نے بڑی جی توڑ سے محنت کر کے، کوشش کر کے اور ایک ساتھ عیسائیوں کو اور منگولوں کو مزہ چکھایا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے مزہ چکھایا، جس کی وجہ سے جو ہے آج ان کا پوری دنیا کے اندر نام ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 600 سال چلنے والی حکومت اور خلافت کو دینے والے کا نام جو ہے وہ ارطغرل غازی ہے۔ اب خبر یہ مل رہی ہے کہ ارطغرل غازی کے مزار کے پاس میں ہی یہ 99 ٹن سونا ملا ہے۔ 2018 میں اور 2019 میں اس پر جو ہے ریسرچ کی گئی تھی اور ایک عدالت سے جو ہے اس کی اجازت لی گئی تھی، پرمیشن لی گئی تھی، ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خزانہ وغیرہ ہے کیا۔ جب پتہ چلا تو وہاں پر جو ہے خزانہ واقعی نکل آیا۔ اب اس کو دیکھ کر کے پوری دنیا حیران ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ترکی پر اتنا زیادہ مہربان کیوں ہے اور ارطغرل غازی کے مزار کے پاس ان کو سونا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترکی کو اور زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے اور وہ رجب طیب اردوغان کو بہت زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا جو دیوبندی اور وہابی ہیں، اب آپ کہیں گے پھر آپ دیوبندی وہابی کی بات لے آئے، تو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فیس بک میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ مذاق یوں اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب بھکت، مطلب وہ بھکت بولتے ہیں جو ارطغرل غازی اور جو یعنی رجب طیب اردوغان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بھکت۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ بھکت کہہ کر کے کافی مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو دکھایا اور کہا کہ بھکتوں دیکھو ادھر سونا بٹ رہا ہے، اگر تمہیں بھی سونا چاہیے تم بھی جا کر اپنا حصہ لے لو۔ معاذ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جلتے ہیں رجب طیب اردوغان سے، کیونکہ رجب طیب اردوغان ایک سنی ہے اور سنی سے عقیدہ ہے، حضور کا عاشق ہے، حضور کا شیدائی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اس سے جلتے ہیں اور یہ تعریف کرتے ہیں سعودی عرب کی، جو کہ امریکہ اور برٹن کے تلوے چاٹنے والا اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے والا ہے، اس لیے ان کو یہ پسند آتا ہے۔ اور رہی بات رجب طیب اردوغان کی، تو اس نے کئی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ہر جگہ پر اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ایک خونخوار درندہ اور ایک زمین پر قبضہ کرنے والا ملک ہے، ہم اس کو جو ہے کبھی بھی اس کے غلط منصوبوں کے اندر اور اس کی سازشوں میں اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج دیکھ لیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برٹن ہو، یہ لگاتار جو ہے ترکی پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں اور اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے ختم کرنے، اس کو برباد کرنے اور استنبول پر اپنا پھر سے جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیے جو دیوبندی اور وہابی قسم کے لوگ ہیں اور وہ طیب اردوغان کی اس یہ کامیابی پر جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ان کو کیوں دی ہے، اس کی وجہ بھی اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مطلب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں رزق دیا اس کو دوسروں پر خرچ کرو۔ اب آپ کہیں گے آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟
تو اس آیت کے پڑھنے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک شام کے مہاجرین جن کو اسرائیل نے کھانے کے لیے اور دانے کے لیے ترسا دیا تھا، ان پر ظلم ڈھایا تھا اور ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا، جانتے ہیں تقریباً کئی لاکھ مہاجرین جو ہے اس وقت ترکی کے اندر پناہ گزین ہیں، ان کو وہاں پر رہنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا تک انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو بہت زیادہ اعلیٰ طریقے کے میں نے دیکھا ہے جہاں پر رہنے کا ان کا انتظام کیا گیا نا، ایسے بہترین اور عالیشان گھر بنائے گئے ہیں ان لوگوں کے رہنے کے لیے اور وہاں پر ان کو بہترین سے بہترین کھانا دیا جاتا ہے۔ کون دے رہا ہے یہ رجب طیب اردگان دے رہا، اور خود ایک بیان بھی آپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا اے عرب، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ آج اتنے جو ہیں تقریباً کئی مطلب ملینز میں بتا رہے، ملینز میں کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، اور رجب طیب اردگان نے کہا کہ کیا میں ان کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، لیکن اے عرب کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کہ تمہیں غیرت نہیں آتی، تم نے 1 روپیہ بھی آج تک جو ہے ہمیں نہیں دیا کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے تم جو ہے ان کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو تو ہم کچھ پیسے تمہیں دے دیں گے یا کچھ مدد کریں گے؟ کہا نہیں، لیکن ہاں اس کے باوجود رجب طیب اردگان نے کہا کہ مجھے تم سے ایسی کوئی امید ہے بھی نہیں، کیونکہ تم ظالم ہو، تم فاسق و فاجر ہو اور تم جو ہے دوسرے کے بلبوتے پر سعودی عرب پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو، تو لہٰذا مجھے تم سے ایسی امید ہے ہی نہیں۔ تو رجب طیب اردگان نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کیا، جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 70 عطا فرمائے گا، اور ایسی بے شمار آیات اور بے شمار حدیثیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر تم خرچ کرو گے دوسرے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو واقعی ان کے اندر بھی تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں خرچ کرنے کا ایک گویا کہ اس کو بدلہ مل رہا ہے۔ رجب طیب اردگان نے جس طریقے سے امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب بھکت یہ کہیں گے تمہیں کیا ملنے والا ہے، تو میں جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں ملنے والا کیا ہے، ہمیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ رجب طیب اردگان آئے گا اور آ کر کے پاکستان اور انڈیا میں جو اس کے سمرتھک ہیں چاہنے والے ان کو سونا دے کر جائے گا، اشرفے دے کر جائے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے اگر کل امت مسلمہ پر کوئی پریشانی آئے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ بندہ جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور ان کو بھی مہاجرین کی طرح، جیسے کہ ملک شام کے مہاجرین ان کی طرح جیسے اس نے ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، جیسے کہ ہم نے برما کے اندر دیکھا اور دوسرے بہت سارے ملکوں کے اندر دیکھا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر وہ مدد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے، قابل فخر ہے اگر آنے والے دنوں میں اگر خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے تو کوئی دشمن بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچے گا کہ ادھر رجب طیب اردگان ہے، اگر اس نے کچھ کیا تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت آئندہ اچھا قدم ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ رجب طیب اردگان کو خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔